اپنی اس ویڈیو میں رنڈیوں کے عاشق اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والی لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم کا جاہل و مکار پاخانہ خور دیوبندی علی اصغر بواسیری نے کیسے اپنی اور دیوبندیت کی مٹی پلید در پلید کی ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، یہ نوجوان فرقے کا جین بوتل سے باہر آیا تو صحیح، لیکن شاید ان کی ضروریت کو یقین نہیں تھا کہ اس کے مجدد کے باب نقی علی کی طرح خونی اسہال کے عارضے میں اور بیماری میں مبتلا ہو کر اس طرح زور و شور سے ماتم کرے گا اور چلائے گا۔ رنڈیوں کے عاشق اور خدا اور دین خدا سے نفرت کرنے والے لہنگا اٹھائی بے غیرت قوم علی اصغر بواسیری دیوبندی، ہمیں تو ان کے بارے میں معلوم ہے، مگر تجھے شاید معلوم نہیں کہ تمہارے مولوی کیسے مرا۔ لے یہ دیکھ کتاب جس کا نام ہے الانور۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 214 پر دیکھ تیرا انور کشمیری کیسے تیری طرح خونی بواسیر میں، کس میں؟ خونی بواسیر میں مبتلا ہو کر مارا گیا، اور اسی کے اگلے صفحہ پر دیکھ اس کے بواسیر سے کتنا خون نکلا، حتیٰ کہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو بھی اسی طرح خونی بواسیر میں مبتلا ہو کر مرے گا، مگر علی اصغر بواسیری، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تجھے تیرے مقعد سے کہیں زیادہ تیرے منہ میں بواسیر ہوگا۔ خیر، یہ تو ہوا ایک مولوی، اب ایک اور مولوی کو دیکھ لے۔ یہ ہے کتاب حیات اشرف۔ اس کے صفحہ نمبر 105 پر دیکھ تیرا لعین الامت اشرف علی تھانوی کیسے مسلسل دست یعنی ہگتے ہگتے مرا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں مشہور ہے کہ پیدا ہوا تھانہ میں اور مر گیا پاخانہ میں، جو 100% درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب مسلسل دست آتا رہا اس کو، جس کی وجہ سے کمزوری بھی اسے ہو گئی، تو کیا بعید ہے کہ کسی وقت دست کے پریشر سے بے دست و پا ہو کر اشرف علی تھانوی پاخانے میں گیا ہو اور وہیں جہنم رسید ہو گیا ہو، اور اس طرح زبان زد خاص و عام ہو گیا کہ اشرف علی تھانوی پیدا ہوا تھانہ میں، مر گیا پاخانہ میں۔ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو نے کئی ویڈیو میں کتے کی طرح بلکہ سور کی طرح اپنی تھوتنی پھیلائی تھی اور کتے کی طرح بھونکا تھا، لیکن تجھے اپنے گھر کی خبر تھی کہ تیرا اشرف علی تھانوی پیدا تو ہوا تھانہ میں اور مر گیا پاخانہ میں؟ دیکھ لے، آج تیرے گھر کے حوالے سے میں نے ثابت کر دیا کہ تیرا ایک مولوی انور کشمیری خونی بواسیر میں مبتلا ہو کر آخرکار عبرتناک موت مرا، اور دوسرا لعین الامت اشرف علی تھانوی ہگتے ہگتے مر گیا۔ المختصر یہ کہ علی اصغر بواسیری، تو کب تک رنڈیوں سے عشق کرتا رہے گا اور اللہ کے دین سے کب تک تو نفرت کرتا رہے گا، اور اللہ والوں پہ اس طرح تو ننگے ہو کر کب تک کتے کی طرح بھونکتا رہے گا، اور اپنے مولویوں کے وہ حقائق جو اب تک پردہ راز میں ہیں انہیں میرے ذریعے کب تک منظر عام پر لا کر دیوبندیت اور دیوبندیوں پر تھکواتا رہے گا؟ سنے سامعین، جس کے بارے میں ملی ایک خبر کے مطابق یہ علی اصغر بواسیری گجرات میں کسی گمنام مسجد میں رہتا ہے اور لنگڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر غلط ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ علی اصغر بواسیری لنگڑا ہے یا نہیں، اس کی خود ہی تصدیق یا تردید کر دے۔ مگر سامعین و ناظرین، اس کا کوئی بھی جواب اس علی اصغر بواسیری مکار دیوبندی نے نہیں دیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ واقعی علی اصغر بواسیری دیوبندی لنگڑا ہے، اور اگر یہ اس بات کی تصدیق یا تردید کرنا بھول گیا ہے تو اب اگلی ویڈیو میں اس کی وضاحت یہ علی اصغر بواسیری خود ہی کر دے کہ وہ لنگڑا ہے یا نہیں۔ محترم سامعین، غور کریں کتنے صاف لہجے میں اس خونی بواسیری علی اصغر دیوبندی سے صرف اس بات کی وضاحت میں نے طلب کی ہے کہ مجھے جو خبر ملی ہے کہ تو یعنی علی اصغر بواسیری تو خود اس کی وضاحت کر دے کہ تو لنگڑا ہے یا نہیں ہے، مگر اس نے اس کا جواب بالکل ہضم کر دیا جیسے سعودی کی زکوٰۃ و خیرات یہ لوگ ہضم کر جاتے ہیں۔ پھر میں نے دوسری ویڈیو میں وضاحت طلب کی اور میں نے خود کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کرنا بھول گیا ہوگا، اس لیے اب کر دے۔ تو اب خود بتائیں سامعین و ناظرین، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سیدھا جواب دیتا کہ ہاں میں یعنی علی اصغر بواسیری لنگڑا ہے یا لنگڑا نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی، یا یہ مجھ سے یہ کہتا کہ خبر غلط موصول ہوئی ہے۔ مگر سامعین و ناظرین، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، یعنی اس کے لنگڑے پن کو چونکہ ظاہر کر دیا ہے، اس لیے یہ پاخانہ خور خنزیر علی اصغر بواسیری کیسا جواب دیتا ہے یہ ملاحظہ کیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سامعین اور ناظرین، یہ کتنا پریشان رہتا ہے علی اصغر کے دلائل دیکھنے کے لیے اور جواب سننے کے لیے کہ ایک بکواسات اس نے کیا 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 کہ ایک
बकवासात इसने किया कि लंगड़ा है कि नहीं। सामीन, अली असगर ने उसका जवाब नहीं दिया कह रहा है। उसकी वजह यह है कि मैंने समझा कि ये जो बवासीरी कह रहा है शायद ये नकी अली से मुखातब होगा, क्योंकि नकी अली को खूनी इसहाल की बीमारी थी और उसी में मराओ। मैंने सोचा कि शायद उसी नकी अली को कह रहा है, इस तरह इस किताब में लिखा हुआ है। इसीलिए तो तुझे बदफहम और बदअक्ल कहता हूँ, जाहिल अली असगर बवासीरी देवबंदी। जब तुझे अली असगर बवासीरी कहता रहा हूँ तो इससे तूने किसी और को समझने का खुद ही कैसे कह दिया? अब तो तू भी मान गया ना कि तू बात समझने की अहलियत नहीं रखता, कि तेरा नाम लेकर बवासीरी कहता रहा हूँ तो तूने इससे किसी और को समझ लिया। वाह क्या बात है, ये तूने क्या खूब कहा है। हालांकि किसी और को अगर तुझे समझना ही था तो अनवर कश्मीरी को समझ लेता, क्योंकि खूनी बवासीर में तेरा अनवर कश्मीरी ही मुब्तला होकर अपने जिस्म का सारा खून अपने मक़ाद से, अपने बवासीर से निकाल कर मर गया। मगर अली असगर बवासीरी, तूने खुद अपनी ज़बान से अपने बदफहम होने का आज ऐलान करके बहुत बड़ा काम कर दिया। गुड जॉब अली असगर बवासीरी, ये तूने अच्छा किया और इंशाअल्लाह ताला तू ज़रूर अपने अनवर कश्मीरी की तरह खूनी बवासीर में मुब्तला होगा, मगर ये बवासीर तेरे सिर्फ मक़ाद में नहीं होगा बल्कि तेरे मुंह में भी होगा इंशाअल्लाह। सामीन, जो शख्स खुद ही ऐलान कर रहा हो कि मैं अली असगर देवबंदी की वीडियो का जवाब नहीं दूंगा, ये सुने तेरी किसी वीडियो का जवाब मैं नहीं दूंगा। सुना सामीन, कह रहा है अली असगर की किसी वीडियो का जवाब नहीं दूंगा। सामीन और नाजरीन, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी हैरान रह गया, जिस तरह आप इस वक्त हैरान हैं कि मैंने ये बात कब और किस वीडियो में कह दी कि तेरी वीडियो का जवाब मैं नहीं दूंगा। लेकिन फिर याद आया कि मैंने कहा क्या था। अब आप भी सुन लें और इस खूनी बवासीर वाले अली असगर बवासीरी देवभंगी की दिन दहाड़े मक्कारी देखें। तो इस बदफहमी में अली असगर बवासीरी मुब्तला मत हो कि तेरी किसी वीडियो का जवाब मैं नहीं दूंगा, बशर्ते कि तू बदतमीज़ी और गालियां तर्क करके वीडियो बना। सुना सामाइन आपने, मैंने कहा था कि तू इस बदफहमी में अली असगर बवासीरी मुब्तला मत हो कि तेरी किसी वीडियो का जवाब मैं नहीं दूंगा, मगर इसने अपने शैतान मौलवियों के मौरूसी फ़न मक्कारी से काम लेते हुए आगे पीछे के जुमले को बड़ी चालाकी से काट कर असल बात का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। देवबंदियों, तुम लोगों की गैरत कहाँ मर गई है? देख लो तुम्हारा ये खूनी बवासीर वाला फराडिया अली असगर बवासीरी देवबंदी कैसे जुमले को काट छाँट करके मक्कारी कर रहा है। खैर सामीन, अब आगे देखें ये क्या कह रहा है। तो मेरा ये सवाल है काड़ी कादियानी से कि काड़ी, तो ये बता, मैंने सुना है कि तेरी अम्मी तवाइफ खाने में तुझे पैदा की है, जिसका इल्म तुम्हें नहीं, तो ये सच है या झूठ? तुम अपनी अम्मी से ही कहलवा कर उसकी हकीकत बता देना। सामाईन और नाजरीन, इसी तरह इसने वीडियो के आखिर में भी इसी तरह की बात की है, वो भी आप पहले मुलाहिजा कर लें, देखें ये किस तरह बात कर रहा है। और हाँ, वो कोठे वाली जन्म कुंडली का जवाब ज़रूर देना, मगर अपनी अम्मी की ज़बानी। कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी तुम्हारी, कोई तबर्राबाजी उछल कूद लहंगा उठाई नहीं चलेगी, बल्कि अपनी अम्मी की ज़बान से तुम ये वाज़े करोगे। अगर अपनी अम्मी की ज़बान से बात पेश न की तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें कोठे में पैदा की है। इस तरह तुमने कहा था ना, आगे का जवाब अगर ना देगा तो वैसे ही साबित हो जाएगा। अगर तू अपनी अम्मी की ज़बान से तो ऐलान नहीं करवाएगा कि तेरी अम्मी तुझे कोठे में नहीं पैदा की है, तो ये बात साबित हो जाएगी कि तेरी अम्मी तुझे तवाइफ खाने में पैदा की है। सामाईन और नाजरीन, अब बताएं इसका क्या जवाब दिया जाए। मैं चाहूँगा कि आप हजरात यहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर जाएँ, रुक जाएँ और सोचें कि अगर आपकी अम्मी के बारे में कोई ऐसा कहे तो उसका आप क्या जवाब देंगे। बस वही कमेंट बॉक्स में आप हजरात लिख दें, जाएं लिखें, फिर इसका जवाब भी मैं देता हूँ। सामाईन, अब इसका जवाब भी मुलाहिजा फरमा लें। मैंने इस खूनी बवासीर वाले देवबंदी अली असगर बवासीरी के बारे में जो सुना था उसी की तो तरदीद या तस्दीक करने इसे कहा था, और क्या कहा था। खैर, मैंने जो कहा था उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा था, जैसा कि आपने सुन लिया है, कि मिली एक ख़बर के मुताबिक अली असगर बवासीरी तू लंगड़ा है, जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है। ये देखें स्क्रीनशॉट, इसमें साफ आप देख सकते हैं कि इसके लंगड़े होने की बात लिखी हुई है, और मैंने इसके लंगड़े होने पर ही तरदीद या तस्दीक करने इस अली असगर बवासीरी से कहा था। गौर से इस स्क्रीनशॉट को सामाईन नाज़रीन देखें। ये स्क्रीनशॉट आजकल का नहीं है बल्कि 4 हफ्ते पहले का है, यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने का है, और इसमें कोई एडिटिंग नहीं की गई है। देख लें साफ साफ। इससे मालूम हुआ कि मैंने जिस खबर मिलने की बात की थी वो 100% दुरुस्त है, लेकिन अली असगर बवासीरी ने मेरी वालदा के बारे में जो कुछ कहा है वो अगर सच है तो फिर इस पर सबूत ये पेश करे कि कब और किस से ये बात इसने सुनी है। जैसा कि मैंने सबूत पेश किया है वैसे ही ये भी सबूत पेश करे। ये तो हुआ सामाईन नाज़रीन हमारी सदाकत पर सबूत। अब ये खूनी बवासीर वाला अली असगर बवासीरी लंगड़ा ये किस रंडी खाने और किस मनचले का नाजायज़ नुत्फ़ा है,
اپنے احباب سے پیشگی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ رنڈیاں ہوتی کون ہیں، جس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے حیات طیبہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 119 کو دیکھیں، اس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک روز مولوی اسماعیل صاحب مولوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے مدرسہ کے دروازہ پر کھڑے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سی جوان اور خوبصورت عورتیں رتھوں اور بھلیوں میں سوار ہو کر بلا پردہ کہیں کو جا رہی تھیں۔ دیکھ لیجئے ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب ان کے سامنے سے بازاری عورت گزری تو اعلیٰ حضرت نے بچپن ہونے کے باوجود اور نابالغی کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، مگر یہ مولوی ہے اور مولوی ہونے کے باوجود آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، کس پر بیٹھا ہے، سب کچھ اچھے سے دیکھ رہا ہے، جوان ہے یا بوڑھی ہے یہ بھی یہ دیکھ رہا تھا۔ جوان اور خوبصورت عورتیں رتھوں اور بھلیوں پر سوار ہو کر بلا پردہ کہیں کو جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں، دیکھ لیجئے اس کی جستجو دیکھ لیجئے۔ تو مولوی صاحب نے یعنی اسماعیل دہلوی نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ سب کسبیاں فلانی کسی بڑی کسبی کے گھر کچھ تقریب ہے وہاں جا رہی ہیں، یعنی یہ بازاری عورتیں رنڈیاں ہیں اور دوسری کسی رنڈی کے پاس ان کے گھر پہ کوئی تقریب ہے اس میں جا رہی ہیں۔ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں مسلمان ہیں۔ دیکھ لیجئے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا رنڈی باز تھا کہ اس کو ساری حقیقت معلوم تھی کہ یہ کون ہے، کہاں جا رہی ہے اور مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ سب کچھ اسے معلوم تھا۔ تو اس سے جب پوچھا اسماعیل دہلوی نے کہ کیا یہ مسلمان ہیں، اس شخص نے کہا کہ ہاں مسلمان ہیں۔ تب مولانا نے فرمایا کہ جب مسلمان ہیں تو ہماری بہنیں ہیں۔ تو سامعین و ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ رنڈیاں دیوبندیوں کی بہنیں ہوتی ہیں۔ چلیں اب کچھ اور وضاحت ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب ملفوظات لعین الامت، اس کی جلد 8 کے صفحہ نمبر 80 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں لکھا ہے، اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ بھائی اکبر علی مرحوم ایک دفعہ ریل کے سیکنڈ کے درجہ میں سفر کر رہے تھے، اتفاق سے ایک طوائف بھی اسی درجہ میں سفر کر رہی تھی جو اسی راجہ کے یہاں ایک تقریب میں رقص و سرور کے لیے جا رہی تھی۔ کیا کیا معلوم ہوتا ہے، دیکھ لیجئے کون رنڈی کس کے پاس جا رہی ہے اور کس لیے جا رہی ہے، ان رنڈی بازوں کو سب کچھ معلوم ہے۔ خیر تو آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے، اس نے ان سے ان کا نام و نشان پوچھا۔ نام و نشان کس نے؟ اشرف علی تھانوی کے بھائی سے اس کا نام و نشان پوچھا۔ اسی کے جواب میں جب اس نے تھانہ بھون کا نام سنا، اس نے یعنی رنڈی نے میرا نام لے کر پوچھا، یعنی اشرف علی تھانوی کا نام لے کر پوچھا کہ تم اشرف علی کو بھی جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ یہ سن کر تختے سے نیچے اتر کر بھائی مرحوم کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ واہ، دیکھ لیجئے اشرف علی تھانوی سے رنڈیوں کو کتنی عقیدت کہ اس کا بھائی سامنے ہے، یہ جان کر ترنت جو ہے سیٹ سے نیچے اتر گئی اور اتر کر اس کے بھائی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور یہ کہا کہ مجھ کو ان کی زیارت کی بڑی تمنا ہے۔ ان کی بہشتی زیور کتاب میرے پاس ہے، اس کو میں پڑھا کرتی ہوں۔ خیر ان کی زیارت نصیب نہ ہوئی تو ان کے بھائی کی زیارت خوش قسمتی سے ہو گئی۔ بھائی مرحوم نے کہا کہ جب تم کو ان سے اس قدر عقیدت ہے اور بہشتی زیور پڑھتی ہو تو پھر بھی اس رقص و سرور کے پیشے کو نہیں چھوڑتی ہو۔ کہنے لگی کہ مجھ کو اس سے سخت نفرت ہے، اب عنقریب چھوڑنے والی ہوں۔ تو سامعین و ناظرین کلیئر ہو گیا کہ دیوبندیوں کی یہ رنڈیاں بہنیں بہشتی زیور بھی پڑھا کرتی ہیں۔ اب یہ خونی بواسیر والا کس منچلے کی ناجائز نطفے کی بدذات اور حرامی اولاد ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے التکشف عن مہمات التصوف۔ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 71 پر دیکھیں اشرف علی تھانوی کیا انکشاف کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں کہتا ہے کہ 5-6 سال ہوئے کہ سہارنپور میں ایک بوڑھا آدمی ایک بازاری عورت سے عین مشغولی کی حالت میں مر گیا تھا اور شدت لذت سے اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ سامعین و ناظرین یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی اسی بازاری عورت یعنی رنڈی اور اسی بوڑھے کے ناجائز اور آدھے ادھورے نطفے کی حرامی اولاد ہے جو عین مشغولی یعنی زناکاری کرتے ہوئے شدت لذت سے مر گیا، اور اس آدھے ادھورے نطفے سے یہ علی اصغر بواسیری دیوبندی پیدا ہوا تو لنگڑا بن کر پیدا ہوا۔ اور چونکہ اس بواسیری دیوبندی کی پیدائش ہی رنڈی خانے میں ہوئی ہے اور پرورش جو ہے کوٹھے پر ہوئی ہے، اس لیے سیدھی سادی بات بھی سمجھنے سے مکمل عاجز و قاصر ہے اور اپنی رنڈی ماں کی طرح میری والدہ کے خلاف
बकवास कर रहा है। लेकिन मेरी इस बात पर अगर अली असगर बवासीरी को यकीन न हो और इसे गलत साबित करना हो तो जिस तरह इस अली असगर बवासीरी ने मुझसे कहा है बिल्कुल उसी तरह ये बवासीरी देवबंदी अपनी माँ से जाकर पूछ ले और उनकी ज़बानी हम लोगों को आगाह करे कि अली असगर बवासीरी देवबंदी उसी रंडी की औलाद और उसी ज़नाकारी में शिद्दत लज्जत से मरने वाले बूढ़े के आधे अधूरे नुत्फे का लंगड़ा नहीं है। ये बात अली असगर बवासीरी को बिना हू हल्ला के अपनी माँ से कहलवाना होगा, वरना अपनी कही हुई बात याद कर ले या जाकर फिर से सुन ले कि उसने मुझे क्या क्या कहा है। तो उसी उसूल से अपनी माँ से जाकर तू कहलवाएगा कि तू उसी रंडी की औलाद और तुम्हारी परवरिश कोठे पर नहीं हुई है और तुम उसी मनचले बूढ़े जो तेरी माँ से ज़िना करते हुए मर गया, तू उसी बूढ़े के आधे अधूरे नुत्फे की औलाद और लंगड़ा नहीं है। ये तुझे अपनी माँ से कहलवाना होगा। अब इससे पहले कि कोई भी देवबंदी या ख़ुद ये अली असगर बवासीरी मुझ पर कुत्ते की तरह भौंके और सूअर जैसी थूथनी चलाए और मुझ पर एतराज़ करे, उसके घर का उसूल पेश कर देता हूँ। सामईन व नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएँ। देखें, यह है किताब दस्तो गिरेबा और इसके सफ़ा नंबर 12 पर अबू अयूब पादरी देवबंदी लिखता है, जैसा कि आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, कि बिरादरान अहले सुन्नत, आप ये बात ज़रूर जानते होंगे कि हर एक अमल का एक रद्द अमल ज़रूर होता है। इसी तरह हमें भी फ़रीक़े मुखालिफ के अमल के नतीजे में रद्द अमल में कलम उठाना पड़ा। लिहाजा मैंने भी जो कुछ बातें कही हैं की हैं वो सब रद्द अमल की सूरत में थीं। अब ये देवबंदी लोग और ख़ुद ये अली असगर बवासीरी हम पर न भौंके, क्योंकि रद्द अमल में मुझे इतना करने का तो हक़ तूने ख़ुद दे दिया है। मैंने तो बस एक ख़बर की वजाहत चाही थी, मगर खूनी बवासीर वाले अली असगर बवासीरी देवबंदी तूने अपनी रंडी माँ और मनचले बूढ़े बाप के आधे अधूरे नुत्फ़े और अपने लंगड़ेपन का जो गंद फैलाया, उस पर मुझे मजबूरन इतना कुछ कहना पड़ा है। और तुमने जो मेरे मुतालिक सुना है, तुम्हारा ये सुनना गलत है। क्यों कि तुम्हारे यहाँ जो बात सुनी जाती है वो गलत ही होती है, और ये बात तुमने खुद कही है पेशाब वाली इबारत पर कि वो गलत सुनाए। सुन लिया सामईन आपने। इसको अपने लंगड़ेपन का जवाब देना है कि वो लंगड़ा है या नहीं है, मगर ये कैसे बात को घुमाए जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ सुनी हुई बात गलत होती है, इसलिए मेरे बारे में भी जो सुना है वो गलत है। और फिर उसके बाद मिरातुल मनाजी का हवाला, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ, उसको लेकर के आया है। हालांकि आपने स्क्रीनशॉट देख लिया है पीछे, और मैंने जो कहा है वो भी आप सुन चुके हैं कि मैंने ख़बर की बात की है कि मिली ख़बर के मुताबिक। बावजूद इसके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लंगड़ा अली असगर बवासीरी अगर वाकई लंगड़ा नहीं है तो इस पर साफ़ अल्फाज में कहने से इसे मौत क्यों आ रही है। साफ साफ कह दे कि मैं यानी अली असगर बवासीरी देवभंगी वाकई लंगड़ा है या लंगड़ा नहीं है। इस तरह बात घुमाकर देवबंदियों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। जो देवबंदी तुमको देख चुका होगा वो तो जानता ही होगा ना कि तू लंगड़ा है या नहीं है। फिर यूँ बहानेबाजी करके क्यों देवबंदियों को बेवकूफ़ बना रहा है। लंगड़ा है तो बोल दो कि लंगड़ा है, और नहीं हो तो साफ इनकार कर दो। अब इधर उधर बात को घुमाने की क्या ज़रूरत है। फिर इसके बाद सामीन व नाज़रीन, इसने जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब सही से नहीं दिया है बल्कि मक्कारी की है, इसमें भी उसका जवाब देने की कोशिश की है। मैंने जो कहा था कि जिस तरह तुम देवभंगियों को सऊदिया से कादियानियों की तरह नाम लेकर के पूरी जमात देवबंद को कादियानियों की तरह काफिर कहा है, उस तरह हम सुन्नियों का नाम लेकर के नहीं कहा गया है। फिर इस वीडियो में भी अपने बवासीर का पूरा जोर लगा करके जवाब देने की कोशिश की है, और फिर उसके बाद वही तनवीरुल हुज्जा का हवाला लाया है, और उसके बाद जिस तरह मैंने दावा किया है कि जिस तरह तुम देवभंगियों का नाम लेकर के काफिर करार दिया गया है कादियानियों की तरह, इस तरह हम लोगों को नहीं कहा गया है। और जिस तरह इसने तनवीरुल हुज्जा का हवाला दिया है, ऐसा हवाला तो मैं पिछली वीडियो में पेश ही कर चुका हूँ कि तुम्हारी किताब में भी लिखा हुआ है मुसलमानों को वो लोग ऐसा कहते हैं, तो तुम भी तो खुद को मुसलमान कहते हो, तो इस तरह तो तुम फिर डबल काफिर हो गए। इसलिए पहले दावा समझो, फिर उसके बाद उसके मुताबिक दलील देने की कोशिश करो। तुम इतने बड़े गधे हो और इतने बड़े जाहिल हो कि तुमको इतना शऊर नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि दावा क्या किया जा रहा है और तुम बकवास किस पे किए जा रहे हो। बल्कि लाइव बात करने का है, और नहीं मैंने फ़ोन कॉल और लाइव बात करने को दोनों को एक नहीं कहा है। ये तो तेरा झूठ और तेरी बदफहमी है कि न तो तू मेरी बात समझता है और न ही सही बात तू बोल पाता है। सुन लिया सामीन, कह रहा मैंने फ़ोन कॉल और लाइव मुनाज़रा को दोनों को एक नहीं कहा है। तो सुने, कज़्ज़ाब कौन है और लहंगा उठाकर भागने में कामयाबी तलाश कौन कर रहा है। सुने, अब तू हिम्मत कर और दिन तारीख तय कर ले, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ोन कॉल जैसा ही रहेगा, मगर साथ ही तुझे और मुझे दोनों को लोग देख भी लेंगे, और दोनों में से किस में इल्मी दमखम कितना है ये भी लोग अच्छी तरह लाइव देख लेंगे। सुन लिया सामीन, अभी इनकार किया कि दोनों को मैंने एक नहीं कहा, और अभी क्या कहा, दोनों बिल्कुल एक जैसी है।
سنا؟ سامعین و ناظرین، اب اس جاہل علی اصغر بواسیری کو کون سمجھائے کہ دو چیز کو بالکل ایک جیسا کہنے اور دونوں کو ایک ہی قرار دینے میں کتنا فرق ہے؟ مگر یہ جاہل و اجہل علی اصغر بواسیری دیوبندی جب سیدھی سادھی بات نہیں سمجھ پاتا ہے تو یہ بات کیسے سمجھے گا؟ دیکھ رہے ہیں، یہ جہالت ہے اس کی۔ اور آپ نے غور کیا، اس نے جو لائیو کال کو مناظرہ کا نام دیا تھا اور اس پر میں نے گرفت کی تھی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے، اسے یہ بڑی چالاکی سے بنا پانی کے ہضم کر لیا اور کوئی جواب اس کا نہیں دیا، اور جو لعنت سنائی گئی تھی اسے اپنے گلے کا طوق بڑے شوق سے بنا لیا ہے۔ اور تو میرے جواب دینے سے گھٹنے ٹیک دیا، اور تو نے کہا کہ میں تیرا جواب نہیں دوں گا، اور تو نے کہا کہ میں تیرا جواب نہیں دوں گا، اور تو نے کہا کہ میں تیرا جواب نہیں دوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین ثم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ علی اصغر بواسیری کذاب، بلکہ کذاب اعظم، بتا کہ یہ میں نے کس ویڈیو میں اور کب کہا ہے کہ میں تیرے ویڈیو کا جواب نہیں دوں گا؟ علی اصغر دے گا کہانی بھڑکاتی، تیری ویڈیو کا جواب، تیری مکاریت کا جواب اور تیرا فریب کا جواب علی اصغر دے گا۔ سن لے، تیری کسی ویڈیو کا جواب میں نہیں دوں گا، بشرطے کہ تو بدتمیزی اور گالیاں ترک کر کے ویڈیو بنا۔ سن لیا سامعین، اس نے کیا کہا؟ پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے کس ویڈیو میں کہا ہے کہ تیری ویڈیو کا جواب نہیں دوں گا؟ میں نے ثابت کر دیا نا، مکار اعظم کون ہے۔ اب تو نے جو لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے، تا پر پیش کہا، قرآن پاک میں یہاں کہاں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین یا لعنت اللہ علی الکاذبین؟ اس آیت کے اندر تا پر پیش کہاں ہے؟ تو یہ ثابت کرے گا۔ سامعین، میری ویڈیو کے ساتھ مکاری کر کے اس خونی بواسیر والے علی اصغر بواسیری دیوبندی نے کیسے کلام اس بات کو کلام نفی بنا دیا، اس پر ثبوت پیچھے گزر چکا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا اور یہ ویڈیو آگے پیچھے سے کٹ کر کے کیا بنا دیا، یہ آپ جان چکے ہیں۔ اور اب رہی بات لعنت اللہ علی الکاذبین پر قرآن مجید کی آیت دکھانے کی، تو اہل علم حضرات خوب اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جاہل علی اصغر دیوبندی بواسیری کی جہالت کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کو قرآن مجید میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ میں نے اپنی ویڈیو میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا یا کہا کہ یہ قرآن مجید میں ہے یا اللہ کا ارشاد ہے۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں نے تو اس جاہل دیوبندی علی اصغر بواسیری کے جھوٹ پر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے۔ اب جواب کے لیے اس بواسیری دیوبندی کے پاس کچھ نہیں رہا تو اسے قرآن مجید سے جوڑ کر اپنے دیوبندیوں کو بیوقوف بنانے کی ایک بار پھر کوشش کی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں تو لعنت اللہ یعنی تا پر زبر لکھا ہے، جبکہ میں نے پیش کے ساتھ لعنت اللہ کہا ہے، حالانکہ قرآن مجید کی آیت ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جس کا ترجمہ ہے کچھ اور میں نے جو لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے اس کا ترجمہ ہے کچھ اور۔ لیکن سامعین و ناظرین، یہ علمی باتیں اس جاہل اعظم علی اصغر خونی بواسیری دیوبندی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے اس کو اس کے گھر کا آئینہ پیش کر دیتا ہوں، جس کے لیے دیکھیے یہ ویڈیو اور دیکھیے یہ دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اب علی اصغر بواسیری دیوبندی، اگر تو کسی رنڈی کا دودھ نہیں پیا ہے اور کسی عیاش کا نطفہ ناتحقیق اگر تو نہیں ہے اور تیری رنڈیوں کے کوٹھے پر اس کے زیر سایہ پرورش اگر نہیں ہوئی ہے تو بتا قرآن مجید میں یہ آیت کہاں ہے؟ اور تیرے اس گستاخ مفتی نے بھی لعنت اللہ علی الکاذبین ہی کہا ہے۔ اب تیری ماں پر ایک سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا، مگر پہلے قرآن مجید میں یہ آیت تو دکھائے گا، ورنہ تو کیا ہوگا بتا چکا ہوں۔ حرامی کی اولاد، تو کچھ بھی بکے گا اور میں چپ چاپ سنتا رہوں گا، یہ سوچ کر بیٹھا ہے کیا؟ پچھلی ویڈیو میں کئی قابل گرفت باتوں کو قصداً میں نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، تو تیرے بواسیر کے مس سے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے، یہاں تک کہ تیری زبان تک پہنچ چکا اور تو اسی سے بکواس کرنے لگا، اس لیے مجبوراً آج یہ سب مجھے کہنا پڑا ہے۔ اب میرے خیال سے تو ٹھیک رہے گا، ورنہ اس کے علاوہ بھی علاج مجھے کرنا آتا ہے۔ خیر، یہ تو ہوئی طارق مسعود دیوبندی کی بات۔ اس معاملے میں علی اصغر بواسیری دیوبندی تو بھی اپنے مولویوں سے کم نہیں ہے، لے سن لے تو نے کیسے قرآن مجید کی آیت میں تحریف کی ہے۔ پتہ چل گیا کہ جب قرآن افضل ہے تو نعمت قرآن بھی، وبذالک فلیفرحوا وبذالک فلیفرحوا وبذالک فلیفرحوا، یہ قرآن کے متعلق آیا ہے۔ جاہل علی اصغر، تو اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھتا ہے تو بتا وبذالک ہے یا فبذالک ہے، لیکن تو نے وبذالک پڑھا ہے۔ چلو اب آگے دیکھو۔ قل بفضل اللہ وبرحمتک فبذالک فلیفرحوا، یہ قرآن پاک کے متعلق آیا ہے۔
اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھنے والا اور اپنے نام کے ساتھ حافظ کہنے والا جاہل، بتا قرآن مجید میں یہ آیت اسی طرح ہے؟ ارے دوسرے کی غلطی نکالنے سے پہلے اپنے گریباں میں جھانک لیا کرو۔ غلطی نکالنے کے لیے بھی جس عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ تم دیوبھنگیوں کے پاس نہیں ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب دیکھیے لائیو بات کرنے سے کیسے راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ سنیے۔ پہلے ایک موضوع پر فون کال پر مناظرہ ہوگا، پھر تیری بواسیری کی کھجلی میں لائیو میں کرنے تیار ہوں مٹھانے کے لیے، تیری کھجلی مٹاؤں گا۔ کیا وجہ ہے کہ میں فون کال پہ کہہ رہا ہوں اور تو لہنگا اٹھا کر لائیو ناچنے کی بات کر رہا ہے؟ کیا نوجوڑ کی تحقیق والی مجلس قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ تو تیرا مجدد اضافی کر گیا تو تیرے نزدیک اضافی ہے، اور شاید اس ویڈیو کو تو نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے شاید۔ اگر تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کال ریکارڈنگ میں فرار کرتا ہوں بقول تیرے، تو کال ریکارڈنگ میں پرسنل پر دلائل سے میرا جو ہے جسے تو فرار کہہ رہا ہے ثابت کر دے گا۔ ابے جاہل اعظم علی اصغر بواسیری، میں نے ثابت تو کیا کیا نہیں کیا ہے، مگر تو کیا کر لیا یا تو نے اپنی کون سی اصلاح کر لی؟ میں نے ایک ویڈیو میں تقریباً 10 تمہاری جہالتیں گنوائی ہیں اور ایک ایک کر کے میں نے ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ساری ویڈیوز میں تیری مکاریاں، تیری جہالتیں اور تیری حماقتیں کیا کیا نہیں ثابت کیا، تو کیا کر لیا؟ تو بدل گیا؟ تیرے اندر تبدیلی آ گئی یا تو نے اپنی اصلاح کر لی؟ کیا کیا؟ اس لیے یہ بہانہ بازی چھوڑ، اور یہ جو تو بار بار کال پہ بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ صرف تو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جب آج تک میں کال پہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا ہوں اور آئندہ بھی تیار ہوں گا بھی نہیں، تو پھر کال کی بات کر کے بے وجہ کیوں راہ فرار اختیار کر رہے ہو؟ تجھے بات کرنا ہے اگر مجھ سے، تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تو مجھ سے لائیو بات کرے گا۔ لائیو اگر بات کرنے کی تیرے بواسیر میں دمخم کچھ باقی ہے، اگر تیرا بواسیر سوکھا نہیں ہے، اگر ابھی بھی اسی طرح گیلا ہے اور تجھے پریشان کیے ہوا ہے، تو مجھ سے تو لائیو بات کرے گا۔ کال کی بات مت کر، میں کال پہ تجھ سے بات کروں گا ہی نہیں۔ بات اسی شرط کے ساتھ ہوگی کہ تو لائیو مجھ سے بات کرے گا۔ اگر اتنی طاقت ہے تیرے بواسیر میں تو پھر لائیو پہ بات کرنا۔ اب بلا کسی ہیلے بہانے کے دن، تاریخ اور وقت مقرر کر لے، اور کس موضوع پر تجھے بات کرنے کا شوق چڑھا ہے وہ بھی طے کر لے، اور شرائط وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تو طے کر لے۔ مطلب یہ کہ بہانے بازی کو چھوڑ اور سیدھا یہ بتا کہ تو کب لائیو بات کر رہا ہے اور کس موضوع پر اور کیا کیا شرائط ہیں وہ سب طے کر لے۔ باقی تیری بہت سی قابل گرفت باتوں سے صرف نظر صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تو بہانے بنا کر بات کرنے سے راہ فرار اختیار کر کے بقول اپنے موت کو گلے نہ لگاؤ۔ اب سن، اب مناظرہ کی تاریخ سن لے۔ آج کے دن ہی مناظرہ ہوگا، تاریخ 18 ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 10:30 بجے کا وقت۔ تو نے کہا کہ وقت بتا دے، تو نے یہ بھی کہا کہ تاریخ بتا دے، اور تو نے کہا کہ موضوع بتا دے۔ تو موضوع تمہارے دھرم کی کتاب حسام الحرامی پن کی عبارت، تاریخ بتا دیا 18 تاریخ، وقت بتا دیا آج رات یہ 10:30 بجے، اور موضوع بتا دیا حسام الحرامی پن کتاب۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں تو رضاخانی دھرم کے بوتل سے نکلا ہوا جن کب ہمت کرتا ہے اور اپنی ماں کی تربیت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے کیا کیا بکا ہے اس علی اصغر بواسیری دیوبھنگی نے۔ بکا تو اس نے اور بھی بہت کچھ ہے، مگر ان سب کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ لیکن سنا آپ نے لائیو بات کرنے کا دن اور وقت کیا بتایا؟ بروز جمعہ 18 اپریل 2025، جبکہ کل ہی اس نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس لیے آج رات اس نے کہا ہے۔ اور وقت کیا بتایا؟ 10:30 بجے رات میں، جس پر میں نے یہ پوسٹ بر وقت شیئر کر کے آپ حضرات کو حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ میں کل کہیں تقریب میں تھا۔ باوجود اس کے میں تیار تھا کہ یہ علی اصغر بواسیری دیوبھنگی لائیو آئے گا، مگر 12 بجے رات تک اس جاہل مکار علی اصغر بواسیری کے لائیو آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر اسے نہ تو لائیو آنا تھا اور نہ ہی یہ لائیو آیا۔ پھر اس نے جس کتاب کا نام لیا ہے اس نام کی کوئی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب یہ کتاب کا نام صحیح سے لے گا، اس کا جو دعویٰ ہے اس کی وضاحت کرے گا، پھر شرائط طے ہوں گے، فیصل مقرر کیے جائیں گے، معقول وقت اور دن طے ہوں گے، پھر جا کر صحیح طور سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی کئی ساری باتیں کہنی پڑ سکتی ہے جبکہ اس کا دعویٰ اور اس کے شرائط سامنے آئیں گے۔ ان سب کو بالائے طاق رکھ کر بڑی چالاکی سے کل ہی ویڈیو اپلوڈ کیا، خود ہی کل ہی کا دن مقرر بھی کر لیا، وقت بھی اپنی مرضی سے طے کر لیا اور خود ہی سب کچھ کہا۔ پھر بھی 12 بجے رات تک 10:30 بجے کا ٹائم دینے کے باوجود 12 بجے رات تک بلکہ اب تک لائیو یہ نہیں آیا۔ لیکن باتیں سنیں اس کی، یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا سامعین و ناظرین، اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ علی اصغر بواسیری اس طرح من مرضی نہیں ہوتی ہے کسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے، بلکہ آپسی باتیں پہلے ہوتی ہیں
دونوں کے لیے جو دن اور وقت مناسب ہوتے ہیں وہ طے ہوتے ہیں، فیصل کا انتخاب ہوتا ہے، ان کی تعداد طے کیے جاتے ہیں، شرائط وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان سب کے بغیر تیرا یوں اچھل کود مچانا ہی بہت کچھ بتا رہا ہے جسے عقل مند لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ سمجھ چکے ہوں گے، اگرچہ وہ دیوبندی وہابی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو میں حقیقت سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سوشل میڈیا پر، خصوصاً یوٹیوب پر، کتے کی طرح بھونکنے والا اور بندر کی طرح اچھل کود مچانے والا اور سور جیسی تھوتنی سے ہم سنیوں کے خلاف الٹے سیدھے بکواسات کرنے والا یہ علی اصغر بواسیری جب اہل حق کے سامنے آیا ہے تو کیسے اس کی حالت جو ہے بدتر ہو گئی ہے، اور یہ کیسے چیخوں پکار مچائے ہوا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔